آیا جائے جب بھائی بھائی بن جائیں گے تو ایک دوسرے کی مدد کریں گے، جب بھائی بھائی بن جائیں گے ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال کریں گے، جب بھائی بھائی بن جائیں گے ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں گے۔ البتہ رسول اللہ نے ایک مہاجر ایک انصار کو بھائی بھائی بنایا، دو جگہ یہ کام نہیں کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صاحب اور حضرت عمر صاحب ان دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، مہاجر انصار کا نہیں بنایا، کیونکہ ان دونوں بزرگوں کی طبیعتیں ملتی جلتی تھی، اکٹھے رہنے کے عادی تھے۔ اور دوسرا مولا کائنات کو اپنا بھائی بنایا اور اس وقت ایک تاریخی کلمہ کہا، یا علی آپ میرے بھائی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اشارہ کر رہے تھے کہ کل اگر دیکھنا چاہو کہ رسول اللہ کا بھائی، رسول اللہ کا ساتھی، رسول اللہ جس کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تیسری بات دیکھیے حضرات محترم، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، بعد میں خیبر ہوئی، جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں میں مکہ والے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ یہ جنگیں جو ہوئی ہیں اس میں مکہ والے لڑنے کے لیے آئے۔ بدر مدینہ میں ہی ہے نا، مدینہ کے قریب مکہ والے سفر کر کے آئے۔ جب احد کی جنگ تھی تب بھی مکہ والے آئے، اور عام طور پر کہا جاتا ہے احد میں شکست کوئی شکست نہیں ہوئی، شکست تو اس کی ہوتی ہے جو میدان چھوڑ کر بھاگ جائے۔ تو میدان چھوڑ کر تو وہ لوگ چلے گئے تھے، میدان چھوڑ کر تو مکہ والے گئے تھے، مسلمان تو اپنے میدان میں موجود تھے۔ ٹھیک ہے 70 آدمی مارے گئے، ان کے بھی تو مارے گئے تھے، تو میدان وہ چھوڑ گئے، ان کو شکست ہوئی۔ اسی طرح خندق کی جنگ ہے، تمام جنگوں میں یہ جنگیں جتنی بھی ہوئی ان جنگوں میں وہ لوگ لڑنے کے لیے آئے۔ خیبر تھوڑا سا باہر گئے، وہ بھی زیادہ نہیں ہے، کچھ تقریباً 60 کلومیٹر کے قریب ہے، وہ بھی مدینہ کا حصہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہودی حملہ کرنے کے لیے جمع ہو گئے تھے، تو گویا حضور نے نہ جا کر اور لوگوں کا حملہ کر کے حضور نے واضح کر دیا اسلام صلح کا دین ہے، آشتی کا دین ہے، امن کا دین ہے، یہ علاقے لینے والا نہیں، کسی پر حملہ کرنے والا نہیں، کسی کی جان لینے والا نہیں، بلکہ یہ وہ دین ہے جو چاہتا ہے سب صلح و صفائی کے ساتھ انسان بن کر رہے، کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ چوتھی بات ایک مختصر نتیجہ کے طور پر بتا رہا ہوں۔ دیکھیے ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ نے کبھی کسی کو تھپڑ مارا ہے؟ کبھی کسی پر حملہ کیا ہے؟ کبھی کسی کو زخمی کیا ہے؟ کبھی کسی سے ناراض ہوئے ہیں؟ کبھی کسی کو گالی دی ہے؟ کبھی کتا کمینہ کسی کو کہا ہے؟ کبھی نہیں کہا۔ گویا رسول ہیں رحمت، رسول ہیں رحمت۔ اب آگے چلے، مولا علی ہیں، کتنے بڑے بہادر تھے، کتنے بڑے بہادر تھے، لیکن وہ تھے بہادر۔ ایک ہوتی ہے شجاعت، ایک ہوتا ہے تہور۔ ہمارے بعض حضرات نام رکھتے ہیں تہور۔ تہور کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کی لڑائی اس کے گل گل آئی ہوئی ہو، ہر وقت لڑنے کے لیے تیار، اس کو کہتے ہیں تہور۔ جیسے کسی آدمی کے بارے نہیں کہتے وہ تو لڑائی کو ہر وقت ہی پیشانی پر لیے پھرتا ہے، یعنی موقع غیر موقع کچھ بھی نہیں، لڑنے کے لیے تیار، اس کو کہتے ہیں تہور۔ شجاعت کہتے ہیں کہ جہاں لڑنے کا مقام ہو وہاں لڑے، جہاں صبر کا مقام ہو وہاں صبر کرے۔ تو علی نے جنگیں لڑی، کسی جگہ لا فتح کا تمغہ ملا، کسی جگہ ضربت علی کا تمغہ ملا، کسی طرح لا اوتی ان الرعیت کا تمغہ ملا، اور جب بیٹھنے کا وقت آیا 25 سال بیٹھ گئے، کوئی جنگ نہیں۔ اور رحمت للعالمین کے بھائی، حضور ایسے رحمت للعالمین تو نہیں بنا رہے بھائی، اور ایسا معیار قائم کیا حوصلے کا، صبر کا،
کہ پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تب بھی ایسا معیار قائم نہیں کر سکتے۔ وہ معیار کیا تھا؟ قاتل سامنے کھڑا ہوا ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے حضور نہیں بچ سکتے، زخم کاری ہے، اس طرح کا قاتل کھڑا ہو، لوگ کچا چبا جائیں، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کا خون تک نہ ملے، لیکن کیا کہنا رحمت علی کا، کیا کہنا صبر علی کا، کیا کہنا علی کا حوصلہ۔ کہتے ہیں دیکھ نہیں رہے اس کے ہونٹ خشک ہو رہے، اسے بھی وہ دودھ پلاؤ جو مجھے پلا رہے ہیں۔ تو یہ باتیں ہیں، یہ ہم صرف اس لیے کہتے ہیں تاکہ ہم واہ واہ کر دیں، نہیں، ہمیں چاہیے ہم بھی اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، ہمیں چاہیے ہم بھی اخوت پیدا کریں، مسلم بھائی بھائی بن جائیں، آپس میں بھائی چارہ پیدا کریں، وحدت پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں، صبر پیدا کریں، برداشت پیدا کریں، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم رسول والے بھی ہیں، علی والے بھی ہیں۔ شرارتی کبھی علی والا نہیں ہو سکتا، لڑاکا علی والا نہیں ہو سکتا، گالی دینے والا کبھی علی والا نہیں ہو سکتا۔ علی والا وقی ہو سکتا ہے کہ جس میں صبر ہو، حوصلہ ہو، وہ علی والا بھی ہے، حسن والا بھی ہے، حسین والا بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ دیکھیے حضرات محترم، پھر بھی صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ حضور، آخری بات، حضور بادشاہ نہیں تھے کہ ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں اور کوشش کر کے حکومت پر قبضہ کر لیں، بلکہ حضور تھے انبیاء کے سردار، اور پھر انبیاء کے سردار اس عظمت کے ساتھ کہ قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ حضور بولتے نہیں جب تک وحی نہ ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضور بولتے نہیں ہے، وقت نہیں ہے کہ آیتیں پڑھوں، اگر نہ آیتیں تو مجھے یاد ہے، حضور بولتے نہیں جب تک وحی نہ ہو، حضور کوئی کام نہیں کرتے جب تک وحی نہ ہو۔ ان اتبع الا ما یوحا، میں تو وہی کچھ کرتا ہوں جو وحی کے مطابق۔ حضور کی مشیت نہیں ہوتی جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو۔ گویا کہ حضور کے قول کا ذمہ دار اللہ، فعل کا ذمہ دار اللہ، مشیت و خواہش کا ذمہ دار اللہ۔ تو گویا حضور جو دین لے آئے ہیں خود پاک ہیں، طاہر ہیں، معصوم ہیں، انہوں نے ایک ٹیم تیار کی جن میں طہارت بھی ہے، عصمت بھی ہے، ان کے قول و فعل کا بھی اللہ ذمہ دار ہے، تاکہ یہ کہہ سکیں کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں یہ ٹیم ہے جس نے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے حضور تو معصوم تھے نا، معصوم اپنی نیابت معصوم کو دیتا ہے، غیر معصوم کو نہیں دیتا۔ پاک اپنی نیابت پاک کو دیتا ہے، غیر پاک کو نہیں دیتا۔ سنا ہوا ہے نا، کند جنس با ہم جنس پرواز، اگر غلط کار ہو تو غلط کار کو اپنا نائب بنا جائے گا، نیک ہو تو نیک کو نائب بنا جائے گا۔ تو حضور نے اپنی نیابت معصوموں کو دی ہے۔ جیسے حضور کی نبوت اللہ کی طرف سے ہے، ان کی ولایت و امامت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جیسے حضور کی عصمت اللہ کی طرف سے ہے، ان کی عصمت و طہارت بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور ان کا تعارف بھی کرایا۔ اب تعارف آپ جانتے ہی ہیں، میں وضاحت نہیں کر سکتا، لیکن دو مقام ایسے ہیں کہ جہاں واقعاً ان کا تعارف ہو گیا ہے۔ ایک وہ مقام جب چادر کے اندر ان بزرگوں کو لیا تھا، جس کو آپ کہتے ہیں چادر تطہیر۔ خدا بھلا کرے ام سلمہ کا، بڑی نیک عورت تھی، حضور امام حسین اس کو نانی کہا کرتے تھے، اور یہی وہ بی بی ہے کہ جس نے یہ کہا تھا بیٹا آپ نہ جائیں، عراق کے سفر میں نہ جائیں، اس لیے کہ آپ کے نانا نے مجھے فرمایا تھا کہ عراق کے سفر میں جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے۔ تو یہ نانی بہت عظمت کی مالک نانی تھی، یہ قریب آئی ہیں چادر تطہیر کے، کہتی ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ اگر جناب ام سلمہ کو اجازت مل جاتی تو یہ علامت تھی کہ اہل بیت میں یہ بھی شامل ہیں۔ لیکن کیا کہنا عظمت رسول کا، تمغہ دیا ہے انک علی خیر،
تو نیک ہے لیکن اس چادر میں نہیں آ سکتے. تو پہلا تعارف کہاں کرایا؟ چادر تطہیر